الرحمن الرحیم ایمان رمضان میں آپ کا میزبان سلیم ساتینی پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہماری خصوصی اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان رمضان کو دیکھ رہے ہیں انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج جو میرے ساتھ مہمان ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور بڑی خوبصورت انداز کے اندر اس پاکستان کے حوالے سے بڑی بہترین انداز میں خدمت انسانیت کر رہے ہیں۔ آج جب ان سے ہم بات کریں گے، گفتگو کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے اندر کیا کیا جذبہ لے کر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے میں ان سے گفتگو بھی کروں گا، اور آج جو ہمارے حضرت مولانا صاحب یہاں تشریف فرمائے، آج ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور غزوہ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کا آغاز کریں، میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہے عائشہ خان۔ شکریہ سلیم، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ٹرانسمیشن بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوں گے اور ہمیں اچھا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ ابھی سلیم نے کہا کہ آج کا دن ہم بات کریں گے غزوہ احد کے بارے میں، تو آج کا دن 17 رمضان بہت اہمیت رکھتا ہے اسلام کی تاریخ میں، کیونکہ آج مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کی سب سے بڑی جنگ مارکہ پذیر ہوئی تھی غزوہ بدر میں۔ تو اس میں 70 جو بڑے سردار تھے کافروں کے وہ ہلاک ہوئے تھے اور 70 گرفتار ہوئے تھے جنہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا ہدیہ لے کر۔ تو ان جن سرداروں میں جو ہلاک ہوئے تھے ان میں ابو جہل بھی شامل تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان سے 1000 فرشتے بھیجے تھے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، کیونکہ یہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ تھی جس میں ہار ہو جاتی تو مسلمانوں کا، اسلام کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا۔ اور اسی کے ساتھ ہی حضرت عائشہ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ ہماری پیاری سی شیف موجود ہیں مریم محسن۔ مریم السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ آج آپ کا نام ہے پنکی، تو پنکی یہ بتاؤ آج کیا پکا رہی ہو؟ میں بڑے بیسک مسالوں کے ساتھ بتاؤں گی کہ کھانا بنانا بالکل مشکل نہیں ہے، بس آپ کو ایک ہونا چاہیے جذبہ کہ مجھے بنانا ہے تو اچھا جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، وہی صحیح بات ہے۔ تو آپ باقی مریم بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس شخص کا آپ کے سامنے تعارف پیش کروں کہ کل ایک ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا جس کی فیڈ بیک اس حوالے سے آ رہی، ہم نے باپ کے موضوع کے اوپر پروگرام کیا تھا، اور اس کے ہم کہتے تھے کہ نہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں سب سے بڑا اہم کردار ہے، لیکن باپ کو ہم تھوڑا سا فراموش کرتے ہیں۔ لیکن باپ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ ایسی سحر انگیز گفتگو ہوئی، اتنے فون آ رہے ہیں علامہ صاحب میرے پاس اور اتنا فیڈ بیک مل رہا ہے، اتنے لوگ ہیں، اور کل جو ہم نے اس کا یہاں کا ماحول دیکھا تھا تو ماشاءاللہ سارے کے سارے لوگ کی آنکھیں نم تھی، اور کیوں نہ ہو کہ جو حوالے سے گفتگو کی گئی، اور آپ نے جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو دلائل کے ساتھ باپ کی تفصیل کے حوالے سے گفتگو کی، وہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا اندر ایک جوش پیدا ہو گیا تھا، ایک اندر ایسا جذبہ آ گیا تھا کہ واقعی ہی جو لوگ غفلت میں اس کو اپنے طریقے سے آگے کی طرف لے کے جائے۔ تو میرے سے تشریف فرما ریان فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، مذہبی اسکالر ہے، اور مختلف نجی چینلوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں مولانا علامہ محسن الزمان نعیمی صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ایک ایسی شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ہے جو پچھلے پروگرام میں بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا جذبہ دیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی جب ہم نے ان سے گفتگو کی تھی تو اپنے بیٹے کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بتایا کہ میں نے اس جو کام ہے خدمت کے، اس کام کا جو میں نے آغاز کیا وہ بالخصوص اسپیشل بچوں کے حوالے سے، تو نہ صرف یہ پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی رہ کر آئے، لیکن جس طریقے سے پاکستان کا سوچ کر اور پاکستان کے لیے بالخصوص کراچی کے اندر ایسے ایسے اداروں کے اندر انہوں نے کام کیا، اور ایک میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آج ہم جب ان سے گفتگو کریں گے تو یہ پودے درخت جو ہے انہوں نے اپنے زندگی کا اہم مقصد بنایا، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوائن کیا، اور یہ کراچی کے لیے جو ہے 1 لاکھ پودے کا ایم لے کر اس وقت کراچی کے اندر کام کرے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے فاؤنڈر پلانٹ ملین اور IHRI کے CEO جناب عبدالرزاق پردیسی صاحب، نے آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسے ٹھیک ہے؟
میرے ساتھ یوں تو آج ایک ایسی شخصیت جو ماشاءاللہ جو خدمت کے کاموں میں بہت پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں لیکن فرنٹ کے اوپر نہیں آتے، لیکن دیکھا جائے تو یہی لوگ جو ہے اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں جو ٹیم اسپرٹ کے ساتھ چلاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے لے کر اپنی ٹیم کو چلے۔ جوائنٹ چیف CPK جناب عقیق اقبال صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آج میرے پاس جو جتنے بھی لوگ ہیں، علامہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، عبدالرزاق پردیسی صاحب ہیں، عقیق اقبال صاحب، یہ سب اپنے اندر ایک انجمن رکھتے ہیں اور ایک ایسی ہی شخصیت میرے ساتھ تشریف فرما ثنا پارا کی فاؤنڈر ہے اور CEO جناب سیدہ قرۃ العین، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا۔ جب ہم ان کی زبانی سنیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا کورس یہ روشناس کرا رہی ہے جو ابھی پورے پاکستان میں نہیں ہے لیکن انڈیویجول جو ہے اپنے حوالے سے کام کریے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام علیکم۔ اور عائشہ، آپ نے میرا خیال ہے کہ مریم کا تو تعارف کرا دیا، پہلے ہم مریم سے یہ لے لیتے کہ آپ کہاں اور کیا بنا رہی ہیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم علامہ صاحب پھر آپ کرتی رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں شروع کر رہی ہوں۔ تیل پہلے میں نے گرم رکھا ہے ½ کپ کے برابر، پھر میں اس کے اندر بیسک مسالے ہی پہلے میں چکن ایڈ کروں گی جو میں نے ½ کوک کی ہوئی تھی، صرف تھوڑے سے ادرک لہسن کے ساتھ میں کوک کر کے لائی تھی، اس کو میں ایڈ کروں گی جب تیل گرم ہو جائے گا۔ ہلکا سا اس کو فرائی کرنے کے بعد میں اس میں سارے مسالے ڈالوں گی، جیسے لال مرچ پاؤڈر، ہلدی پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، کشمیری پاؤڈر، یہ سب 1 چمچ، یا اگر آپ اسپائسی کھانا چاہیں تو آپ اس سے زیادہ بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں، اور کٹی ہوئی لال مرچ، کالی مرچ پاؤڈر اور ثابت زیرہ۔ اس کے ساتھ میں اس کو اچھی طرح سے بھون لوں گی چکن کو، پھر تھوڑی دیر آپ 5 سے 7 منٹ بھوننے کے بعد اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ایڈ کروں گی، اسی کے اندر میں اس کو پکاؤں گی اور اسی میں تیل بھی اس کا نکلے گا، صحیح ہے۔ اچھی سی کوک ہو جائے گی۔ اچھا عائشہ، آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جی بتائیے۔ میں جو اسمیل آتی ہے بعض سے کبھی خربوزے کی اسمیل آ رہی ہو، ہاں بہت آتی ہے، اس کے لیے آپ سب سے اچھا طریقہ ہے لیمبو کو ½ کاٹ کے کہیں بھی سائڈ میں فریج او وہ تو بہت رکھتے ہیں لوگ، ہے نا؟ بالکل اسمیل نہیں آئے۔ واہ بھائی، جی رضا بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چیزیں بھی ٹپس کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ ہماری کیا کہتے ہیں شیف بھی اور بوری برادری سے تعلق رکھتی ہے ماشاءاللہ۔ انڈا گھوٹالا کھایا تھا لیکن آج یہ کچھ اور کھلائیں گے ماشاءاللہ نا، کڑھائی کھلائیں آج گے۔ یہ گھوٹالا انڈا کھلائیں گے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ ہم عائشہ سے بھی آج کچھ سنیں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ماحول بنا ہوا تھا۔ علامہ صاحب، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلی دفعہ بھی میں نے کوئی کویشچن کیا تھا اور اس کے بعد پھر بات کوئی اور نکل گئی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پورا کے پورا جو نا آپ اس حوالے سے ان کی کیا مطلب کیا محبت، کیا پیار اور کس طریقے کا رویہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جو کہ خالق کائنات، لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ رحمت اللہ علیہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ کیونکہ آج ان کے نام نامی کی نسبت سے عائشہ بہن بھی موجود ہے، تو کہتے ہیں نام کا اثر ضرور ہوتا ہے، شکر اور وہ الحمدللہ، صفت اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ کی شان بہت اعلیٰ، بالکل، اور ان کی برکت سے میں کہتا ہوں جتنی میری بہن ان کا نام عائشہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ صفات ان کی جو ہے ان کی تھوڑی تھوڑی سب میں آنی چاہیے۔ آمین۔ اب آپ نے بات کی کہ وہ کون ہے، مفسرہ، مفتیہ اور حبیبہ رسول خدا، بے شک، یعنی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، اور ان کے بعد اپنی پیاری جتنی بھی زوجہ محترمہ یعنی امہات المومنین ہیں ہمارے لیے، ان میں سب سے زیادہ اگر حضور کی سے محبت فرماتے تھے یا حضور کا قلبی لگاؤ تھا تو وہ اماں عائشہ صدیقہ تعالیٰ، اور اتنا قلبی لگاؤ تھا کہ آخری ایام بھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کے فرمایا کہ میں آخری وقت میں عائشہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور صرف رہنا ہی نہیں چاہتا بلکہ رفاقت کے ساتھ جو ان کی محبت اور جو ان کی قربت رہی، بلکہ کئی مقامات پر اگر دینی مسائل پر ہم بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امور خانہ داری ہے اور ساتھ ساتھ جو بھی شرعی مسائل ہیں گھر کے اور دیگر مسائل کے لیے صحابہ کرام تو اگر دیکھا جائے تو وہ رجوع کرتے تھے اماں عائشہ صدیقہ تعالیٰ عنہ سے اور پوچھتے تھے کہ اس کا حل کیا، اس مسئلے کا حل کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اماں جان ان کا مسئلے کا حل بھی بیان فرماتے ہیں،
اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اللہ، یعنی یہ رسول خدا، اللہ نے عائشہ کو یہ مقام بخشا ہے کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ۔ اللہ اکبر، پھر سبحان اگر اللہ۔ آپ غور کیا جائے کہ ان کا اگر مقام و مرتبہ دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ویسے تو اللہ ہی میرے نبی کو کھلاتا پلاتا، ان کو حاجت نہیں ہے کھانے پینے، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ رسول خدا کے لیے ایک مرتبہ کھانا بنایا اور کھانا بنا کر پیش کیا، تو رسول نے فرمایا تم نہیں کھاؤ گے عائشہ؟ فرمایا مجھے بھی بھوک نہیں ہے، تو میرے آقا نے فرمایا پھر مجھے بھی بھوک نہیں۔ ہائے ہائے ہائے۔ یہ محبت کا یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ صدیقہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا کہ ایک غزوے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو آگے بھیج دیا، اب اماں عائشہ صدیقہ ہیں اور رسول خدا ہیں، تو اب دیکھیں میاں بیوی ایک دوسرے سے جو مذہب بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، عائشہ تم دوڑ لگاؤ۔ ہائے ہائے۔ اب جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے دوڑ لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوڑ لگائی، تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ تھوڑا آگے نکل گئی، تو یعنی کہ وہ مقابلہ وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ جب ظاہری طور پہ جیت گئیں، تو پھر ایک اور موقع آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ یہ موقع دیا، تو پھر اللہ کے رسول آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ میاں بیوی کا تعلق صرف ایک چار دیواری کے ساتھ ساتھ معاشرتی طور پر بھی میرے آقا علیہ السلام نے اماں عائشہ صدیقہ کے طور پہ ظاہر فرمایا۔ پھر میں ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھ کے پھر بعد میں کیونکہ آپ کے اور بھی گیسٹ ہیں کہ ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا تقویٰ اور ان کی پرہیزگاری کا اندازہ لگائیے کہ آپ نے اپنے غلام کو صدقے کے لیے کچھ دیتی تو یہ فرماتی جس کو میں نے فقیر کو صدقہ دیا وہ دیکھنا وہ کیا دعا کر کے آ رہا ہے۔ اب وہ جب دعا سنتی تو پھر وہی دعا اس فقیر کے لیے کرتی، تو جب یہ پوچھا جاتا کہ آپ ایسا کیوں کرتی کہ آپ نے تو صدقہ دے دیا، فرمایا اس لیے کرتی کہ وہ جو دعا دی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صدقے کا بدل بن جائے، یہ صدقے کا معاملہ اللہ اور میرا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو دے دیا ہے کہ دعا کا معاملہ دعا کا بدل ہو جائے، صدقے کا معاملہ اللہ کے ساتھ، یعنی اتنا تقویٰ اتنی پرہیزگاری اماں عائشہ صدیقہ۔ ٹھیک ہے، عبدالرزاق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے ہم پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو جوائن کیا اور پھر ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک اور مزید پروگرام کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اسپیشل بچوں کے حوالے سے آپ سے گفتگو کی اور ایجوکیشن کے حوالے سے گفتگو کی۔ آج ہم پلانٹ کی طرف جاتے ہیں کہ جو یہ درخت جو لگا رہے ہیں آپ کراچی کے اندر، یہ کیا ایم لے کر اور کس کس نے آپ کو جوائن کیا اور کیا سوچ کر اور کون کون لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، پھر سے بلکہ کئی دفعہ آپ نے موضوع کیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو سلیم بھائی آپ کا سوال کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب میں پاکستان، اس زمانے میں نے پاکستان میں جو 2 مشن آپ کو بتایا تھے لے کے، اس میں ایک پلانٹیشن بھی تھا کہ اپنے ملک کے اندر ہریالی ہونی چاہیے، بالکل ایک پراپر ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے ایک اچھی سہولت ہونی چاہیے، تو وہ سوچ میں لے کے آیا تھا۔ الحمدللہ وہ سوچ تقریباً 4-5 سال کے اندر 1.5 لاکھ درخت لگا چکے ہیں ہم لوگ۔ ماشاء 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ درخت، اور ابھی یہ اسی کراچی کے اندر؟ کراچی کے اندر۔ تو یہ تھوڑا سا میں اور بھی چاہوں گا کیونکہ میرے ناظرین جو ہے اس لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ایریا آپ نے کوئی ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے یا کہیں مخصوص جگہ پہ لگائیں یا کیا مطلب اس کو چھوٹے سے لگائیں میں نے یا جب پودے مشن ٹائپ؟ سٹارٹ کیا نا تو میرا ایک وہاں پہ زامبیا میں میں رہتا تھا، افریقہ میں، تو وہاں ایک دوست کی ایک آرگنائزیشن تھی پلانٹ اے ملین زامبیا، تو وہی نام مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کم سے کم اپنی زندگی میں کوشش کر کے 1 ملین درخت لگ جائیں جتنی زندگی رہی۔ کیا بات ہے۔ تو وہ سوچ کے ساتھ میں نے جب سٹارٹ کیا تو 14 اگست سے شروع کیا تھا، 14 اگست 2019، تو اس دن سے ہم نے شروع کیا، اور پھر میں نے کچھ اسکولیں سٹارٹ کی تھیں، اپنی خود کی اسکولیں، تو اپنی اسکول کے بچوں کو بھی پلانٹیشن میں لگاتا تھا، ہر مہینے ان کو پلانٹ دیتا تھا، پھر پورے کورونا میں ان سے لگوایا۔ ہمارے جتنے علاقے تھے جہاں ہم رہتے تھے، یہ آفیسز سے، تو ہر علاقے کے اندر ہر گھر میں جہاں زیادہ تر بنگلے تھے تو بنگلوں کے اندر سب کے پاس مالی بھی ہوتے ہیں، پانی بھی ہوتا ہے، تو میں نے سب کو ہر سال پلانٹس دینے شروع کر دی۔ پھر بہت ساری آرگنائزیشنز آہستہ آہستہ جوائن کرنا شروع کیا کہ ہمیں پلانٹیشن کرنی ہے اپنے ایریا میں، اپنے انسٹیٹیوشن میں، تو اس طرح ہوتے ہوتے ماشاءاللہ کافی لوگوں کے ساتھ میں نے پلانٹیشن کی، وومن امپاورمنٹ کی کافی آرگنائزیشنز آتی تھیں کہ ہم پلانٹیشن کریں۔ پاکستان کا فیڈریشن ہاؤس ہے، اس پہ پلانٹیشن میری ہوئی، بہت سارے پولیس اسٹیشنز ہیں، بہت سارے اسکول کالجز سے، ابھی پچھلے مہینے ہم نے IBA کے اندر کیا، اب IBA کے اندر ہمارا ایک ان کے ساتھ ڈیل ہو رہی ہے
ایک اربن فارسٹ کی بات چل رہی ہے. تو آئی پی ایم میں اگر ان کی اپروول مل گئی تو وہاں پہ اس سال ہم کراچی میں 3 اربن فارسٹ بنائیں گے. اچھا ماشاء اللہ. اور تقریباً نومبر کے اندر ہماری جس طرح سی پی کے کی ہم نے ذکر کیا, سی پی کے کمیونٹی پولیسنگ کراچی, ان کے چیف صاحب ہیں مراد سونی صاحب, اور یہ ڈپٹی صاحب ہیں اپنا عقیق بھائی. تو مراد سونی سے میری ملاقات ہوئی اسپیشل بچوں کے حوالے سے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سی پی کے اندر چاہتا ہوں کہ گرین پاکستان بھی ہے. تو اسی وقت ہم نے کہا یار میرے پاس 3000 پودے میں آپ کو بھیجتا ہوں, آپ لگوائیں, لیکن ایک شرط ہے کہ لگیں گے ایسی جگہ پہ جہاں سسٹین ہوں گے اور ذمہ داری لینے والے لوگوں کو دیں گے. ایک بھی درخت میرا ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو الحمدللہ 3000 کی ہم نے سٹارٹ کرنے کی سوچ رکھی تھی. تو 3000 کی جگہ اس ہفتے کے 10 دن کے اندر 12000 درخت لگے ماشاء اللہ. تو مراد بھائی نے اپنا پوٹینشیل دکھایا, ان کی ایک پوری ایک اسٹرکچرنگ تھی, اس طریقے سے جو کام کیا مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا انہی کی طرف آتا ہوں کہ کہتے جب یہ والی بات نکل ہی گئی ہے تو عقیق صاحب جس طریقے سے کہہ رہے کہ ہم نے آپ کو یہ پودے دیے, تو کیا آپ نے واقعی صحیح طریقے سے لگائے یا میں تھوڑا سا سی پی کے کو بھی انٹروڈیوس کراتا ہوں پھر آگے اس سے کسی کریں گے. جی جی. سی پی کے کمیونٹی پولیسنگ کراچی ایکچولی مراد سونی صاحب کی قیادت میں کمیونٹی کی ایک انگیجمنٹ کے ساتھ اور بہت بڑی تعداد میں انگیجمنٹ کے ساتھ 3 بیسک چیزوں پہ کام کر رہا ہے. سیکیور نیبرہڈ, گرین اینڈ کلین کراچی. ماشاء اللہ. اچھا سیکیور نیبرہڈ میں ڈیجیٹلائزیشن پہ اے آئی کا زمانہ ہے, تو اس لحاظ سے کراچی پولیس کے ساتھ مل کر مختلف تھانوں اور ان کے ٹیریٹریز کو کمیونٹی کی مدد سے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ذریعے مانیٹرنگ کروا رہے ہیں, جس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم تیار کیا جاتا ہے اسی متعلقہ پولیس اسٹیشن کے اندر. اور وہاں پہ اچھا پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ مراد صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ سینٹرل کی طرف ہی وہ کر رہے تھے کہ جتنے بھی تھانے وہ سینٹرل کی طرف وہ سارا کریں گے, لیکن یہ واپس ریورس. ماشاءاللہ اب تو اکراس کراچی کام ہو رہا ہے, 8 تھانوں میں کام ہو چکا ہے, فردر 5 تھانوں میں کام ہو رہا ہے. اگر آپ ابھی بات کریں کہ نارتھ ناظم آباد, عزیز آباد, سولجر بازار, گزری, ڈی ایچ اے, سبزی منڈی, یہ تو سارے آپریشنل ہیں ود کمانڈ اینڈ کنٹرول روم, جہاں کمیونٹی کو سرو اسٹارٹ ہو گئے ابھی تک یا ابھی؟ جی جی بالکل آپریشنل ہے. میں بلکہ آج اس فورم پہ آپ کو دعوت دیتا ہوں, اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں, رزاق صاحب کے ساتھ آئیں اور آپ ضرور آئیں, ہم آپ کو پورا وزٹ کراتے ہیں, اس کے آپریشن سے آپ کو ساری چیزیں بریف کرتے ہیں. اور 200 کیمرے کے ساتھ ڈی ایچ اے کا بہترین قسم کا ایک ہمارا لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ بھی حیران ہوں گے انشاءاللہ جس طرح وہاں کام ہو رہا ہے, اور جس طرح وہاں پہ اس کی مدد سے اسٹریٹ کرائم کو 60% تک ڈاؤن کیا ہے کراچی پولیس نے, اور مکمل تعاون کے ساتھ کمیونٹی اور پولیس کی جو آپس میں بریجنگ ہوئی ہے اس کے سب سے بڑے بینیفیشری کراچی کے سٹیزنز ہیں الحمدللہ. اور الحمدللہ بہت اچھا میں دیکھ رہا ہوں مراد صاحب, بالکل نو ڈاؤٹ کہ جس طریقے سے جو اعتماد کی فضا کو مراد سونی صاحب نے وہ کیا, ان کے ساتھ جوائن کرایا سب کو. باقی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سیاسی منظرنامہ وہ ایسا ہے کہ کوئی کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, لیکن ان کے ساتھ ملا کے جو تاجر برادری یہ وہ سب بیٹھی ہے تو اس کا رزلٹ کچھ بہتر ہے. صرف تاجر برادری نہیں ہے, ایک عام دکاندار سے لے کے ایک جاب کرنے والا شخص سے لے کے ایک کراچی کا بہت بڑا انڈسٹریلسٹ, مثال کے طور پر رزاق صاحب دن رات ہمارے ساتھ ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ ہمیں بہت ساری جگہ پہ سیکیور نیبرہڈ کے لیے اسسٹ کرتے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کی وہ ڈرائیو میں والنٹیئرلی کام کرتے ہیں. پلانٹ ملین کی اگر بات 3,500 وہ صحیح جگہ پہ. سر 3000 کی جو میں نے بات کی نا, 3000 کے اندر یہ ہوا کہ مراد بھائی نے 1-2 اور آرگنائزیشن سے سلام بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں آل پاکستان میمن فیڈریشن کے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں شبیر ہارون صاحب. جی جی شبیر ہارون صاحب نے بولا رزاق بھائی کو بولو 3000 کیا ہوتے ہیں, 10,000 کرو. بھائی یہ 3000 والی بات غلط ہے. تو 10,000 کرنے میں 12,000 ہو گئے. اچھا مارچ 10 تاریخ سے لے کے 17 مارچ پچھلے سال 12,000 درخت لگوائے 500 لوکیشنز کے اوپر, اور سب کی باقاعدہ ایم او یو کے ساتھ سائننگ کے ساتھ. بڑا زبردست کام کیا یہ سی پی کے نے, اس کو میں واقعی اپریشیٹ کروں گا. میں آپ کو بتاؤں اس میں ہم نے جیسے رزاق صاحب نے بتایا نا ابھی کہ ہم نے یہ گارنٹی کیا کہ ہم آپ کے کہنے پہ وہاں آئیں گے, ہمارے والنٹیئرز آئیں گے, اس کو ڈیگ بھی ہم کریں گے, مٹی بھی ہم ڈالیں گے, پودا بھی ہم اپنے ساتھ لائیں گے, صرف آپ نے ایک کمٹمنٹ. ٹھیک ہے, میں آپ سے مزید گفتگو کرتا ہوں, تھوڑے سے کچھ طرف سوال کے ساتھ بھی میں آپ کے ساتھ آؤں گا تاکہ میرے وہ ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ ساری کلیئر ہو جائیں کہ کہاں کیا کس جگہ پہ. سیدہ قرۃ العین سے آپ کو سوال کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں ایک سوال کر لوں, عائشہ آپ اجازت دیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام صلاحیتوں سے نوازا جس طریقے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا ماضی کے اندر بھی, ابھی بھی پچھلے دنوں جب میں نے آپ سے کہا کہ اس پروگرام میں آئے, تو آپ جو کر رہی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جب میں نے یہ سنا کہ پاکستان میں یہ چیز نہیں, وہ کیا ایسی چیز ہے, آپ کیا اس پلیٹ فارم سے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں؟ سنیپٹرا کیا ہے؟ یہ نام کیوں رکھا آپ نے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں بے شک اللہ کے لیے ہیں, اللہ رب العزت کے لیے, ٹھیک ہے, جو عالمین کا رب ہے. اور بے انتہا درود اور سلام ہو آپ حضور پاک سرور سید امام الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. میرا نام سیدہ قرۃ العین ہے, آپ جانتے ہیں. آئی اون دا آرگنائزیشن سائنیپرا. ان فیکٹ سائنیپرا جو ہے یہ نام ذرا ڈفرینٹ ہی لگتا ہے, لیکن اس میں جو میرا ویژن ہے, اب وہ صرف میرا ویژن نہیں رہا ہے بلکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ اس میں اٹیچ ہیں ان سب کا ویژن ہو چکا ہے, اور بلکہ کافی سارے لوگ جو ہیں اس کو ایز اے مشن بھی کیری کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے فیسٹنگ ٹوگیدر, ایک ساتھ مل کے آگے بڑھنا. سائنیپرا کا مطلب یہ ہے ایک ساتھ مل کے آگے بڑھنا. سو ایکچولی سائنیپرا کے پلیٹ فارم سے ہم انٹرنیشنلی لائسنس سی پی ڈی ٹریننگ کورسز کراتے ہیں. یہ اسکولس کی ٹیچرس کی ہے. سی پی ڈی ٹریننگ کورسز جو ہوتے ہیں کانٹیننٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں, صحیح ہے, جو بیس کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اسکلس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے, آپ کی کوالیفیکیشنس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں ہمیشہ سے جو ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک کوالیفیکیشن گیٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں کسی ڈاکٹر کی بات کروں یا کسی پروفیشنل کی بات کروں تو پہلے آپ ایک ڈگری حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, دین یو بیکم انیبل کہ آپ سوسائٹی میں سرو کر سکیں. یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے. بٹ ریسرچرز نے بھی اور اوور دا پیسج آف دا ٹائم دنیا نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک لانگر روٹ ہے. انفیکٹ اگر کسی لرنر نے کمپیٹنٹ بننا ہے, کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لرننگ ایکسپیرینسز ہیں, جتنے بھی علوم ہیں, ان سب کا صرف ایک ہی الٹیمیٹ گول ہے کہ آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کر سکیں. تو سوسائٹی کو آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں, آپ کوئی بھی اسکل پڑھ رہے ہوں, آپ کوئی بھی چیز کر رہے ہوں, اس کا ایک ہی الٹیمیٹ گول ہے کہ آپ سوسائٹی کو بینیفٹ کریں. اور سوسائٹی کو صرف وہی بینیفٹ کر سکتا ہے جو ایک کمپیٹنٹ لرنر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کمپیٹنٹ بننے کے لیے ہمیں صرف نالج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ ہمیں اسکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں, اور ہمیں ان اسکلز کو ایبلٹیز میں کنورٹ بھی کرنا ہوتا ہے. دیکھیے ایبلٹیز وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو انسان کے اندر بائی برتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود چونکہ بہت اکمل ہے, کامل ہستی ہے, ظاہر ہے کہ اس کی تخلیق نامکمل نہیں ہو سکتی. بے شک. تو انسان ایک مکمل تخلیق ہے اس کی. ہمارے اندر جو ایبلٹیز ہیں وہ بائی برتھ ہمارے اندر ہوتی ہیں, ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی لرنر اگر اپنے اندر جو اس کی ایبلٹیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لے تو وہ آرام سے اپنی انیبل ہو جاتا ہے, امپاور ہو جاتا ہے. ہم سائنیپرا کے پلیٹ فارم سے جو سی پی ڈی کورسز کرا رہے ہیں, یہ سی پی ڈی کورسز پاکستان میں فرسٹ ٹائم سائنیپرا پہلی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے جس نے اسٹارٹ کیا. ہم نے کووڈ سے پہلے سے اسٹارٹ کیا. اچھا. انیشلی وی اسٹارٹیڈ آن لائن. ان فیکٹ اس کے بعد پھر ہم فزیکلی گلشن اقبال میں لوکیٹڈ تھے, دین ناؤ وی آر ان نارتھ نازیباد. ان فیکٹ ٹھیک ہے, یہ جو ایکریڈیٹڈ کورسز ہیں یہ لائسنس بھی ہیں, اسکروٹنائزڈ بھی ہیں, اسسڈ اینڈ کمپلائنسڈ ہیں سی پی ڈی اسٹینڈرڈس آفس یو کے سے. اچھا یہ میں بتا دیتی ہوں کہ سی پی ڈی ایکریڈیٹیشن کی دنیا میں کئی سارے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ادارہ ہے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں سی پی ڈی اسٹینڈرڈس آفس, یہ وہ ادارہ ہے جس سے یونائٹڈ نیشنز کو کریڈٹ کیا ہوا ہے, آئی ایس او کو, بی بی سی کو, کیمبرج کو. اچھا. تو الحمدللہ سائنیپرا کے 10 لیڈرشپ کے کورسز, جس میں کچھ کورسز ایسے ہیں جو کارپوریٹس کے لیے ہیں, کچھ کورسز ایسے ہیں جو لیڈرشپ کے لیے ہیں, ہیڈس کے لیے ہیں, پرنسپلس کے لیے بھی ہیں, ٹیچرس کے لیے بھی ہیں. اچھا سی پی ڈی ایکچولی ہے کیا, یہ تھوڑا سا میں اس لیے خود ہی بتا جی دیتی جی ہوں بالکل بتائیں. کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے, ہم اس میں 2015 سے کام کر رہے ہیں. جی جی. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ کافی اس چیز کی اویئرنیس بھی ہے. ریسنٹلی ابھی ہم نے الائنس کیا ہے سندھ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ, اچھا تاکہ نیشنل لیول پہ اور لوکل لیول پہ ان ٹریننگس کو کیری آن کر سکیں. یوزولی لوگ سی پی ڈی کو ٹریننگ کے ساتھ انٹرچینجبلی یوز کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایکچولی ٹریننگ میں اور سی پی ڈی میں فرق ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ٹریننگ جو ہوتی ہے نا آپ کو کسی سرٹن لیول کے لیے, اسپیسیفک لیول کے لیے پریپیئر کرتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک, جیسے ہمارے ساتھ شیف بھی ہیں, میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک شیک بنا دیں, بنانا شیک. ٹھیک ہے, تو یہ ٹریننگ ہوگی, یہ بنانا سکھائیں گی کہ بنانا شیک ایسے بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بنانا سے صرف شیک تھوڑی بنتا ہے, بنانا سے تو اور بہت ساری چیزیں بھی بنتی ہیں. تو کانٹیننٹ پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو ہے کسی لرنر کو انیبل کرتی ہے کہ وہ سوسائٹی میں امپاور ہو کے کام کرے, انیبل ہو کے کام کرے. ان کورسز کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں, لائک ڈیزائن انوویشن کی ٹیکنالوجی ہے, مارکیٹنگ آٹومیشن کی ٹیکنالوجی ہے, انٹرپرینورشپ ہے, امپاورمنٹ ہے. لائک سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ٹیچرز ہیں, ہیڈز ہیں, پرنسپلز وغیرہ ہیں, ایجوکیشن کی فیلڈ میں جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بہت زیادہ جو ہے نا انڈر ایسٹیمیٹڈ ان کو ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. نہ ان کی اتنی سیلریز ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کا جو اسٹیٹس ہے, بلا شبہ اسلام نے تو ان کو بہت زیادہ ایک مرتبہ بھی دیا ہے, درجہ بھی دیا, عزت بھی دی ہے, سب کچھ دیا.
हमने उनको सबसे ज़्यादा जो है ना वो अंडररेट किया हुआ है। आप देखें, अब स्कूल्स में आप किसी टीचर से पूछे कि आप क्यों टीचर हैं, वो कहेगी कि 6 महीने बाद शादी होने वाली है, पार्ट टाइम। किसी से पूछे वो कहेगी वो असल में मेरा मेडिकल में दाखिला नहीं हुआ, इस वजह से मैं, हाँ, जो कुछ नहीं बनता ना वो टीचर बन जाता है। बिल्कुल। तो अब इसका हल आ गया है। हम आपको मना नहीं कर रहे कि आप कुछ नहीं बन रहे तो आप टीचर बन जाए, आइए बन जाए, बट यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ। इनफैक्ट तो कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि किसी लर्नर के अंदर ये स्किल पैदा, वो अपनी स्किल्स को पॉलिश भी कर लेता है, सीख भी सकता है, स्किल को सिखा भी सकता है और एक्चुअली ट्रांसफ़र भी कर लेता है। एक और मिसकॉन्सेप्शन जो कि यहाँ पे बात हो रही है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्लियर। जी जी। लोग ये समझते हैं कि नॉलेज जो है ना वो सिर्फ ट्रांसफ़र करने का नाम है। लर्निंग जो है एक्चुअली वो नॉलेज ट्रांसफ़र करने का नाम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लर्निंग एक्चुअली रिटेनिंग करने का नाम है। जो आप रिटेन कर पाते हैं वो आपकी लर्निंग है। मैं आपसे जितनी बातें कर रही हूँ कल शायद आपको याद भी ना हो, मेरा बिहेवियर याद रहेगा आपको। बिल्कुल, क्या ये जबरदस्त learning बात कही है। आपको हमेशा याद रहेगा, अल्फाज याद नहीं रहेंगे, जो आप देख रही हैं शायद ये भी आप भूल जाएं। तो लर्निंग कभी भी नॉलेज को ट्रांसफर करने का नाम नहीं है, लर्निंग एक्चुअली रिटेन करने का नाम है। अल्लाह ताला ने इस बात को बड़े खूबसूरत अल्फाज में, क्योंकि हमारे साथ तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब मौजूद हैं और यकीनन ये इस बात पे एग्री भी करेंगे, बड़े खूबसूरत अंदाज में सोचने की तरफ रागिब नहीं किया है बल्कि तदब्बर करने का हुक्म दिया है। तदब्बर किया, अफला तदब्बर, तो सोचना समझना और तदब्बर करने में फ़र्क है, ठीक है। जो एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं उस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं वो कोई भी कर सकता है। लाइक इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने PhD किया हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने मास्टर्स किया हो। इफ़ यू आर हैव कंप्लीटेड द बेसिक लेवल एजुकेशन, लाइक आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोफेशन में। अच्छा, अब ये क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ना ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो गई हैं। इंटरनेशनली अब हर इदारे के लिए, किसी भी मुल्क के हर इदारे के लिए अब ये मैंडेटरी हो गया है कि वो CPD कोर्सेज अपने एम्प्लॉयज़ को भी कराएं और वो खुद भी करते हैं, उनके हेड्स भी करते हैं, उनके बॉसेस, उनके ओनर्स भी करते हैं, सब करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ तो लाइसेंस वगैरह का भी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह पे काम करना शुरू किया है एजुकेशन में, लेकिन इंटरनेशनली तमाम चीज़ों में आपको, आप रियल एस्टेट में भी काम कर रहे हैं, आपको लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंस जहाँ पर भी होगा वहाँ CPD है, लाइसेंस CPD के बगैर जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकता। रिसेंट जो एक रिसर्च है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास है वक्त, हम चाहेंगे कि पूरा क्या कहते हैं सारे के सारे लोग सुन रहे, माशाल्लाह सारे हमारे एक से एक जो ऐसे हैं कि स्पीकर पर्सन आ जाए हुए हैं, किसको सुने और किसको नहीं सुने। तो मरियम की तरफ जाते हैं। मरियम, क्या कर रही हैं आप जी और पिंकी, कहाँ आप तक? कहाँ तक पहुँचे हो? मेरी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, जैसे कि सही मैंने है। आपको बेसिक मसाले बताए थे, उसमें मैंने भून ली चिकन को और बहुत अच्छी तरह से, अगर कैमरा दिखा सके तो, कि तेल वगैरह बिल्कुल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। और साथ में है ना, मैं एक और बात आपको कहूँगी कि ये सब कहते हैं ना, शिकायत करते हैं कि हमारी रोटी फूलती नहीं है, वो दबी रहती है तवे पर जब सेकते हैं। तो जब भी रोटी बनाने के लिए आटा गूंद देना तो उसके अंदर पानी जो लेना, उसको एक तो नीम गर्म पानी ले, ठंडा पानी बिल्कुल ना लें, और साथ में पानी के साथ 2 चम्मच तेल को मिला के फिर आप आटा गूंदें, आपकी 100% रोटी फूलेगी। और अगर नहीं फूली तो इनके बिल्कुल घर फूलेगी। जाएंगे हम पकड़ने इन्हें। फिर मैं बना के खिला दूंगी आपने रोटी। कुछ वो डिश भी, स्वीट डिश भी कुछ जी, ready मैंने की है? पुडिंग बनाया है, उसको भी मैंने डेकोरेट अच्छी तरह से कर आपने लिया है। कैसे बनाया है? मैंने ये बनाया है, अंडे को दूध के साथ मैंने फेंटा था। कितने अंडे कितना दूध? मैंने 4 अंडे लिए थे और ½ लीटर तकरीबन मैंने दूध लिया ठीक है। है। उसमें 1 कप तकरीबन मैंने चीनी ली है, पिसी हुई जो आइसिंग शुगर कहलाती है, पिसी हुई चीनी। उसको लेकर मैंने अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लिया, या तो आप बीटर यूज़ कर लीजिए या हाथ से कर सकते तो वो कर लीजिए। हम तो अपनी सास के टोटकों पे चलते हैं ना, तो हर चीज़ में इमाम दस्ता, हाथ से ब्लेंड करना, वो सब करते हैं, मशीन यूज़ नहीं करते। तो आप ये कर लीजिए। आप भी मशीन यूज़ करती हैं या ये? मशीन भी यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं। नहीं, मैं तो मसाले भी, जो मज़ा है ना इमाम दस्ते में करने का है वो नहीं होता मशीन में, वो टेस्ट आप आता ही नहीं क्या है कहेंगे, बेसन का। साउथ अफ्रीका के अंदर इसी तरह की चीज़ें थी या? मुझे तो एक सवाल अभी बहुत देर से हाँ, दिमाग में बिल्कुल, आ आप रहा है। अर्ज करें। जो आप कढ़ाई बना रही है, मुझे बताएं मुर्ग की है शतर मुर्ग की? हाँ, तो फिर पूरा प्रोग्राम इस तरफ चले जाएगा। ये सवाल कर भी ले जाए, लेकिन मैं बता भी दूंगा। अच्छा, ये बात आप ही कि मैं आयशा से मैं चाहूँगा 2-4 अशार के साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथ। तो सलीम हमारे यहाँ रोज़ाना इतने माशाल्लाह की खूबसूरत आवाज़ वाले जो हैं वो नात ख़ां आते हैं, उनके सामने तो मैं बड़ी, मतलब मुझे शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन आज मौका मिला है मुझे तो मैं कुछ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी।
تو غلطی کے لیے معذرت پہلے سے، اتنا اچھا نہیں پڑھتی ہوں. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہ دامن مراد کا، ہر ایک بھر رہا ہے یہ دامن مراد کا، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہگار گناہوں کو، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. بہت شکریہ عائشہ، ماشاءاللہ. علامہ صاحب، جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے شطر ملک کی بھی بات آ گئی. آج میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے 2-3 منٹ میں خیر نعت والے انداز میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن آج جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گفتگو چل رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ الفاظ کے تھرو میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ سکوں. تو اگر آپ علامہ صاحب اجازت دیں. تعت اللفظ کے اندر میں یہ کچھ کہنے لگا ہوں کہ الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، الف نے کہا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہے ہیں، اور تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہے ہیں، اور سا نے کہا کہ ثروت والے آ رہے ہیں، اور جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہے ہیں، اور ہاں نے کہا کہ حبیب خدا آ رہے ہیں، خاں نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہے ہیں، اور دال نے کہا کہ دو جہاں کے عالم آ رہے ہیں، اور زال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والے آ رہے ہیں، اور را نے کہا کہ رحمت للعالمین آ رہے ہیں، اور زا نے کہا کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں، اور سین نے کہا کہ ساقی کوثر آ رہے ہیں، اور شین نے کہا کہ شافی میشر آ رہے ہیں، سعاد نے کہا کہ صادق اور امین آ رہے ہیں، زعاد نے کہا کہ ضعیفوں کے محو آ رہے ہیں، تا نے کہا کہ طاہر اور محتر آ رہے ہیں، زا نے کہا کہ ظلم کو مٹانے والے آ رہے ہیں، اور عین نے کہا کہ عرب کے تاجدار آ رہے ہیں، اور غین نے کہا کہ غریبوں کے آقا آ رہے ہیں، اور فا نے کہا کہ فقیروں کے مولا آ رہے ہیں، اور کاف نے کہا کہ قرآن والے آ رہے ہیں، اور کاف نے کہا کہ کملی والے آ رہے ہیں، اور لام نے کہا کہ لوح و قلم والے آ رہے ہیں، اور میم تیرے کیا کہنے، تو نے کیا خوب کہا کہ محمد کا میم مشکلوں کو ٹال رہا ہے، حامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے، ارے موت میں جائے تو میت اٹھا لائے، جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر بھر، اور دامن پکڑ تو امید کا
پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا بھرم ہے. اور میم نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور نون نے کہا کہ نبیوں کے سردار آ رہے ہیں, اور واو نے کہا کہ والضحیٰ آ رہے, ہاں نے کہا کہ ہادی اور برحق آ رہے, یا چیخ اٹھا, اور یا نے کہا کہ یکتا اور نرالی شان والے آ رہے ہیں, نرالی شان والے آ رہے ہیں. تو آج میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ جب بات ایسی ہو رہی ہے تو کیوں الف سے یا تک ماشاء اللہ. جزاک اللہ, آپ کی محبت ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, پھر عبدالرزاق صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں ہم. اچھا, میں پوچھ رہی تھی شتر مرغ کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ واقعی اسلام میں کھانا اس کو حلال ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں مرغ و مسلم, بالکل, اور شتر مرغ لوگ استعمال کرتے ہیں, شتر نہیں لفظ شتر مرغ, شتر, اور یہ اس میں کوئی بھی اس کے اعضائے ترکیبی میں یعنی کہ اس کے جسم میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کہ جو حرام کی نسبت کی طرف لے جائے. صحیح, شریعت کے اندر چاہے فقہ احناف ہو یا دیگر بھی مذاہب ہوں, احناف کے علاوہ بھی جو دیگر مسالک ہیں, ان میں بھی شتر مرغ کو کھانا بالکل حلال ہے, جائز ہے. اور اگر بات یہ کہ اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے, اگر وہ کھلا رہا ہے یا خود کھا رہا ہے, تو مسلمان تو وہی ہے جو اپنے لیے اچھا سوچے, دوسروں کے لیے سوچے. تو آپ نہیں کھلا سکتے, کہتے کھلا نہیں سکتے ہو تو باتیں مت بناؤ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کی طرف گفتگو آتے ہیں کہ پھر وہ بات اور نکل جائے گی. میرے پاس بہت سارے سوال بھی آنے شروع ہو گئے کہ آپ یہ پوچھ لو تو پھر وہ ٹیمپو ہمارا چینج ہوا. تو ہم اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. تو آپ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے, پھر آج غزوہ بدر کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے, تو اس کے اوپر کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ جی, سب سے پہلی بات بدر کے بارے میں کچھ, جی میں عرض کر دیتا ہوں. اما عائشہ صدیقہ کے حوالے سے جیسے میں نے عرض کی, تو یاد رکھیے گا کہ 17 رمضان کیونکہ آپ کی وفات کا دن ہے, اور 17 رمضان ہی غزوہ بدر کا دن ہے. غزوہ بدر یہ وہ دن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 313 جو صحابہ تھے ان کے ساتھ کفار قریش کا مقابلہ فرمایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کبھی نہیں چاہتے, اللہ کے رسول نے ہمیشہ محبت کا پیغام دیا, امن کا پیغام دیا. لیکن وہاں ایسا تھا کہ ابو سفیان ایک قافلہ شام سے لے کر آ رہے تھے تجارت کا, تو چند مسلمان, اور الحمدللہ اس قافلے کو جب انہوں نے روکا تو کافروں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے. تو پھر ابو جہل اور اس کے لشکر نے مکے میں کفار قریش نے ایک منصوبہ بنایا اور کہا کہ کیوں نہ ہم جو مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے اللہ کے رسول کی قیادت میں گئے, تو پہلے ہی غم و غصہ تھا کہ کس طریقے سے مکے سے باہر نکل گئے, تو کیوں نہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. تو 1000 کا لشکر لے کر وہ آئے, اور یہاں 313 تھے. اب آپ کو میں کچھ باتیں جو حقائق کی سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ کے جتنے بھی انبیاء گزرے وہ 1,24,000 تھے, اور حضور علیہ السلام کی جتنے بھی صحابہ گزرے وہ 1,24,000 تھے. دوسری بات آپ یاد رکھیے گا, جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ مقام رکھا کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ جو تمام 1,24,000 یعنی کہ جو صحابہ ان سے افضل ہیں, جس طریقے سے 1,24,000 انبیاء میں سے 313 جو ہیں وہ رسول افضل ہیں. یعنی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے 1,24,000 میں سے 313 رسول بنائے. اسی طریقے سے جنگ بدر میں جن شخصیات کو شامل کیا وہ 313 تھے. پھر آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو اپنا افضل قرار دیا, جو ملائکہ اترے اللہ کے ہاں وہ تمام ملائکہ میں افضل ہیں. تو یہ مقام ہے غزوہ بدر کا. اور غزوہ بدر کیا ہے؟ اصل میں غزوہ بدر مارکہ ہے حق و باطل کا, اور ایسا مارکہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے پاس دیکھا جائے تو 2 گھوڑے زیادہ تھا یا 3 گھوڑے, اور اگر دیکھا جائے تو ادھر زیادہ سے 70 اونٹ, اور وہاں پر دیکھا جائے تو ہزاروں یعنی کہ ان کے پاس کھانوں کے آسائش اور لشکر, اور پھر ساز و سامان, تلوار, سب چیز موجود. یہاں سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ شروع ہونے والی اس سے 1 رات پہلا فرما رہے ہیں کہ جو عتبہ ہے, ولید ہے, جو شیبہ ہے, جو کفار قریش کے جو یعنی کہ آپ سے سرداران تھے, حضور نے باضابطہ نشانی بتائی کہ کل یہاں یہ مرے گا, کل وہاں یہ مرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پہلے ہی آگاہ فرما دیتے, لیکن یہ آزمائش تھی. کیا کہ وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے.
कैसर व करसा को पल भर में कुचल आए, जहां जाते थे जाता था नाम अल्लाह का भी, जहां गए दरो दीवार का नक्शा बदल आए। अगर आप जंग के माहौल को देखें, हाल ये था, मेरे नबी खेमे के अंदर मौजूद हैं, वो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहते हैं, आका आप परेशान नहीं होइएगा, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, आका हम आपके बाएं से लड़ेंगे, आका हम आपके पीछे से लड़ेंगे, हम आपके आगे से लड़ेंगे। हर तरफ से आका से मोहब्बत की गिर रहा है। बताना क्या था, वो सहाबा हुजूर से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, हुजूर से इतनी चाशनी रखते थे कि कहते हैं गर्दन कटा देंगे आका, लेकिन आपके नाम पर एक आंच आने नहीं देंगे। और क्यों ना हो कि अगर आप देखें गज़वा बदर के अंदर अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे, क्यों उतारे, उन ईमान वालों की मदद के लिए। तो फिदाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं कतार दर कतार अब भी। बात यह है कि आपका ईमान जज्बा कितना है, आप में ईमान कितना है। अल्लाह तो आज भी मोमिनों की मुसलमान की मदद करना चाहता है। तो ग़ज़वा बदर वो मार्का था जिसमें सबसे अहम बात, 2 बच्चे जिनका नाम तो मुआज़ मुअव्वस, इनका जज्बा ये था, उन्होंने अबू जहल को मारा था। और जब इनको अल्लाह के रसूल के सामने पेश किया गया तो हुजूर ने फरमाया तुम अभी बच्चे हो, तुम मत जाओ। तो पता है माँ ने क्या जज्बा किया, आज इस माँ की बात सुने। उस माँ ने कहा या रसूलल्लाह हमारे पास ढाल नहीं है, आका आप एक काम कीजिएगा, जब किसी सहाबी को ढाल की जरूरत हो ना, मेरे बच्चे को आगे कर दिएगा, ये ढाल बन जाएगा, कहीं मेरे सहाबी को नुकसान पहुंचे। ये ईमानी जज्बा था। एक बच्चा जो कद में छोटा था वो पंजों पे खड़ा हो गया, आका देखें मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तो बड़ा हूं ना, आका मुझे शामिल कर लिए। ये जज्बा ईमानी ही तो था जो जंगे बदर में काम आया। और फिर यही वो सहाबा थे जिनको अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने ये बशारत दे दी, अब तुम कुछ भी करो तुम जन्नती हो चुके। क्या बात है। साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम पौधे लगाते हैं, पौधे लगा तो सभी देते, उसकी देखभाल, उसको सारे के सारा मॉनिटर करना, क्योंकि आजकल हमारे दौर के अंदर ये है कि बस जो लग गया उसके बाद फिर उसका चेकअप नहीं किया, फिर उसके बाद ख़त्म। तो आपने क्या सिस्टम बनाया हुआ उसके वाले से? जी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया तो मेरी सोच एक ही थी कि लगे और बढ़े, यानी सिर्फ लगाना काम नहीं होता है, मेन तो इसका जो है इसके बाद इसकी देखभाल है। तो जिन शख्सियात को या जिन इदारों को या जिन लोगों को हम देते थे उनसे पहले से एक कमिटमेंट लेते थे कि हम आपको दे रहे हैं और आपका काम है और टाइम टू टाइम हम इसको देखते भी रहेंगे। तो माशाल्लाह लगाने के अंदर पहले शुरू में हम पौधे लगाने शुरू किए, अब हम दरख्त देते हैं। अच्छा अच्छा, अब हम दरख्त देते हैं। वो एक्सपीरियंस जो था वो 3-4 फीट के थे, अब 5 से 6 फीट के दरख्त दे रहे हैं। अच्छा, तो ये मुराद सोनी साहब ने कहा कि यार हम अब दरख्त ही दें, इतने बुढ़े हो गए हैं कि हम अपनी जिंदगी में भी कुछ देख के जाएं, बच्चों के लिए तो करना ही है। तो माशाल्लाह अभी हमने 1 मिलियन 10 लाख दरख्त का जो टारगेट बनाया है वो 2026 दिसंबर तक है, यानी 3 साल के अंदर हमारा टारगेट। अभी कहाँ तक पहुँच गए दरख्त वाला? अभी समझे ना, अभी सीजन स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा, क्या एरिया मुंतखब किए है? कहीं नजर इतना ज्यादा वो नहीं आ रहा। इस वक्त हमारा क्या है कि हमने काफी ऑर्गेनाइजेशन, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के साथ नवंबर में किया, इनको 5000 दरख्त लगवाए। अच्छा, फिर इसके बाद IBA के अंदर हमने किया। मेरा सवाल दोबारा कि किस ऐसे कौन से एरिया ताकि हम जाके देखें कि भाई ये वाली चीजें हमारे पास लिस्ट पूरी पड़ी है जहाँ आपको चाहे देखें। अच्छा, हमारा ये है कि रोड रास्ते पे हम नहीं लगाते। अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रोड रास्ते पे लगाना, इसकी मेंटेनेंस करना, इसकी देखभाल बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा अच्छा, फिर रोड पे इसकी इंक्रोचमेंट की वजह से या कोई रोड रास्ता बनता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो टारगेट यही रखते थे कि हमें तो इन्वायरमेंट पे काम करना है और लोगों की भलाई के लिए करना है। अभी हमने KDA और अलमरा सोसाइटी में 500 दरख्त उसके लगवाए, बंगलों में, घरों में, ये अपना फल के लगाए। KDA के अंदर एक पार्क है, वो डॉक्टर शाहिद नूर साहब उसकी देखभाल करते हैं, तो उनको हमने दरख्त भेजे तो वो माशाल्लाह लगाए। तो हमारी टारगेट ये होता है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं जिस एरिया में। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा एक और भी सवाल कर लूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक भी कुछ इसी एसोसिएशन प्लेटफॉर्म से भी है। अगर कोई मार्केट अगर ये चाहती है अपने इस एरिया को खूबसूरत करने के लिए, तो क्या आप उन लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमारा MOU साइन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से हुआ है, इंस्टीट्यूशन से हुआ है। हम सबसे ज़्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पे इसलिए प्रेफर करते हैं, इनके पास जगह बड़ी होती है। फिर वो ग्रीन बेल्ट होते हैं, बच्चे इसके अंदर एक्टिविटीज भी करते हैं, उसको बढ़ाते भी हैं। तो IBA के अंदर जैसे कि मैंने बताया, फुटपाथ वगैरह जो होती है इस पे कुछ नहीं, हम फुटपाथों पे नहीं देते। अच्छा, फुटपाथों पे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अच्छा, तो नहीं देते। अभी हैदराबाद से हम एक ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले महीने इन्वाइट किया, एक साहब है बड़ी उम्र के, इनकी वाइफ के इंतकाल के बाद उन्होंने अपनी पेंशन से 70% पेंशन, 75% पेंशन के पैसे से पानी और पौधे लगाते हैं।
تو انہوں نے اب تک 5000 پودے درخت لگا چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو حیدرآباد میں آپ کہیں پہ بھی جائیں گے نا پیلے پاٹ آپ کو پورے شہر میں دیکھیں گے. تو انہوں نے بڑا مشکل کام کیا ہے. تو آپ نے سیکٹر چنا ہوا جیسے ایک کیا کہتے ہیں جیسے سینٹرل کا ایریا ہے, اس کا ایریا, کہ وہاں مختلف یا پورے کراچی کو؟ ہم نے پورے کراچی کے 8 ڈسٹرکٹ کی 8 ٹیمیں بنائی. ہر ڈسٹرکٹ کی ٹیم کی پوری ایک الگ وہ ہوگی. دیکھیں نا ایک ٹیم کے اندر ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز ایریا کے ہونے چاہیے. جیسے سی پی کے کا ماڈل ہے کہ سی پی کے نے ڈیفینس میں کھولا تو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کو 8-10 لوگوں کو, بزنس مین اور کمیونٹی کے لوگوں کو انگیج کیا. اسی طرح اسی ماڈل پہ ہم اس ایریا کے جو بڑے ہوتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, ان کو, وہاں کی اسکولوں کو, وہاں کے ویلفیئر والوں کو ہم آن بورڈ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ سندھ اسکاؤٹ آن بورڈ ہے, ان کے والنٹیئرز ہیں. ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, ان کے ڈاکٹرز ہمارے ساتھ ہیں. پھر اس کے علاوہ کافی سارے اور والنٹیئرز ہیں. میری اسکول ہیں تو میری اسکول میں تقریباً 1000 کے قریب بچے پڑھتے ہیں. تو ہم ان کی 6 لوگوں کی ٹیم بنا کے ان کی مانیٹرنگ سسٹم بنواتے ہیں. یعنی درخت لگتا ہے, درخت کے بعد اس سے پہلے ایم او یو سائن ہوتا ہے. ایم او یو سائن ہونے کے بعد درخت کی وہ ہوتی ہے کہ جو جگہ ہے اس کی وزٹ ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ لگ سکتے ہیں, کتنے لگیں گے, کیسے لگیں گے, وہ سسٹم ہماری ایک ٹیم سکھا رہی ہوتی ہے. پھر وہ درخت جب لگ جاتے ہیں اس کے بعد پورے سال کی مانیٹرنگ ہوتی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا تو مراد صاحب نے مجھے فون کیا کہ ہم نے آئی بی اے کے اندر جب پلانٹ لگایا تو ٹی پی ایل کر کے ایک آرگنائزیشن ہے, ٹریکر کمپنی ہے, تو ان کے جمیل یوسف صاحب ہیں, بہت پرانے ہمارے ساتھی تھے, سی پی ایل سی کے فاؤنڈرز میں سے تھے. تو انہوں نے ان سے فون کیا کہ بھائی مجھے بھی درخت دینے ہیں. ایک تو درخت دینے, دوسرا انہوں نے ایک بہت اچھی آفر کی. ان کی ٹریکر کمپنی کی طرف سے انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو جتنے بھی آپ درخت پورے کراچی میں جہاں پہ بھی لگاتے ہیں اس کو ہم آپ کو سیٹلائٹ سے ٹریکنگ سسٹم دے دیں گے, تاکہ آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہو کہ کتنا بڑا کس طرح ہوا. یہ ہمارا اگلے مہینے میں ان کے ساتھ ایم او یو سائن ہوا. مرتضی وہاب صاحب ہمارے میئر صاحب کافی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایم او یو سائن کریں. کل کی ہماری سی پی کے کا جو نیا آفس کھل رہا ہے اس کے اندر ہمارا ارادہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم ایم او یو سائن کریں گے. ڈی جی پاک کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن کیا. تو ڈی جی پاک ہمیں کیا فیسلٹیز دیتے ہیں کہ وہ جتنے بھی ہمارے درخت آتے ہیں باہر سے آتے ہیں نا, انٹیریئر سے آتے ہیں, تو اس کو پاک کرنے کے لیے ایک سینٹرل باغیچہ پارک ہے, وہاں پہ ہم کو یہ پوری دیکھ بھال کے ساتھ کو سیکیور جگہ پہ دیتے ہیں. مطلب گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. اور ماشاءاللہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مرتضی وہاب صاحب کے ساتھ میں نے کافی ساری کیمپین کی بھی ہیں. میں تو نان پولیٹیکل آدمی ہوں. تو مرتضی وہاب صاحب نے سیلاب کی زمانے میں, جب سیلاب ہوا اس سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم نے بات آئی لینڈ کے اندر ایک پارک کے اندر میں نے پلانٹیشن کی. اس میں جو ہوسٹ ہے انہوں نے مرتضی وہاب صاحب کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا. تو ہم لوگ گارڈن میں چھوٹی چھوٹی کرسیوں میں بیٹھ کے آرام سے اپنی باتیں کر رہے تھے پارک میں لگانے کے بعد. اس وقت ماشاءاللہ 500 درخت لگائے تھے ہم نے اس باغ کے اندر. تو مرتضی وہاب صاحب نے مجھے بولا, رزاق تمہیں جو درخت چاہیے, تمہیں پانی چاہیے, جو فیسلٹی چاہیے میں دوں گا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا, میں بولا سر یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یا ریئل سٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیں بولنے کے لیے آپ مجھے بول دیں گے, میں تو آپ سے تقاضا کر لوں گا, لیکن آپ دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے؟ خاص رہتے بولتے نہیں بالکل میں دوں گا. اب اللہ کا کرنا یہ ہوگا کہ اگلے مہینے ہی سیلاب آ گیا. تو سیلاب میں ان کے کافی باغات جو ان کی نرسریز تھی ساری تباہ ہوئی. تو اب انشاءاللہ کل ملیں گے. ٹھیک ہے, کل آپ اس کو ڈیزائن. عقیق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وقت بہت کم آپ کی طرف آ رہا ہے, لیکن میں یہ جس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ مراد سونی صاحب نے جس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, رزاق صاحب کے ساتھ مل کے ایک اعتماد کی فضا قائم کی اور لوگ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لے رہے, تو کہیں کام کرنے کے اندر کوئی تکالیف پیش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, یا لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, میں تو دیکھ رہا ہوں مراد صاحب سے جو میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 کا سوچتے ہیں لیکن 50 آ جاتے, ایسا ہی کچھ؟ بالکل ایسا ہی ہے. 50 شاید انہوں نے تھوڑی سی عاجزی دکھائی ہے, تو 50 سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں. جہاں آپ 10 کو ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں میرا خیال ہے 10 گنا لوگ بھی آ جاتے ہیں. پولیس کو فوکس کیا ہوا آپ لوگوں نے؟ نہیں, پولیس کے ساتھ ساتھ یہ ٹری پلانٹیشن والی ڈرائیو بھی ہم نے کی ہیں. پچھلے کوارٹر میں جو بات ہو رہی تھی 3000 درخت کی بات شروع ہوئی تھی اور بات پہنچی 12000 درخت کی ایک ہفتے کے درمیان. تو یہ سارا سی پی کے پلیٹ فارم سے ہی لوگوں نے اپنا کنٹریبیوشن پے کیا. کنٹریبیوشن دیکھیں نا, اب جیسے رزاق صاحب کر رہے ہیں کہ جی وہ درخت پرووائڈ کر رہے ہیں, کوئی جان سے کرتا ہے کوئی مال سے کرتا ہے, تو لوگوں نے خود آگے بڑھ کے اپنا کنٹریبیوشن پے کیا. کیونکہ سی پی کے نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے نا اس سلسلے میں, یہ جو مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا ہے نا کہ جی جب تک شہر کو آن نہیں کرے گی نا سوسائٹی, جب تک کمیونٹی اس شہر کو آن نہیں کرتی, اپنی آنرشپ کا کنٹریبیوشن پے نہیں کرتی, تب تک یہ شہر ٹھیک نہیں ہوگا. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, آپ 1000 کیمرے لگائیں, 10,000 کیمرے لگائیں, 1000 درخت لگائیں یا 10 لاکھ درخت لگائیں, اگر اس کی دیکھ بھال ہی نہ ہو
اس کو اپنے بچوں کی طرح دیکھا نہ جائے, اس کو پانی نہ دیا جائے, اس کی نشو و نما پہ توجہ نہ دی جائے, تو پھر یہ وہ کیسے کیمرے ہوگا؟ والا سسٹم میں نے کہا نا اسٹارٹ کرنے کہ میرا تھوڑا سا تلخ سوال یہ ہے کہ اگر آپ تھانے, جیسے آپ نے سینٹرل کو چنا تھا تو وہ تو ٹھیک تھا کہ بھئی وہاں ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہے, ایس ایس پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے, لیکن تھانوں کی طرف آیا تو تھانوں میں تو ہم جب بھی جاتے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو نفری نہیں ہے, تو پھر وہ کیسا کاؤنٹر چیک اسی ہوگا, لیے میں نے شروع میں آپ کو ایک بات کہی تھی کہ میری طرف سے مراد سونی صاحب کے بہاف پر, رزاق صاحب کے بہاف پر ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک دفعہ ضرور آئیں آپ اپنی ٹیم کے ساتھ اور دیکھیں. اگر آپ اس چینج کو وٹنس کریں گے, آپ اگر وہاں بیٹھ کے یہ بات تھوڑی دیر سوچیں بھی تو شاید آپ کا ذہن نہیں مانے گا کہ میں تھانے میں بیٹھا ہوں. اچھا, کسی بھی سی پی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں جب آپ بیٹھیں گے, جہاں پہ ہر ایک اس علاقے کا یا کہیں سے بھی آیا ہوا کراچی آئے وہاں بیٹھ کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتا ہے, اس ماحول کو دیکھ کے اگر آپ یہ وٹنس کریں کہ یار میں واقعی میں کسی تھانے میں نہیں بیٹھا ہوں, تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. جی 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 جی, یہ کانسیپٹ اس طرح ہے کہ نارملی تھانوں سے لوگ گھبراتے تھے, بہت ڈرتے تھے کہ یار ہم جائیں گے وہاں پتہ نہیں کس طریقے سے ہمارے ساتھ, اسپیشلی فیمیلس کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا سی پی کے کا, اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ تھانے کے اندر ایک سمجھ لیں ایک پراپر ڈیزائن روم ہو, وہ کمیونٹی پورا بنواتی ہے. ایک تھانے کے اندر کم سے کم بھی 50 سے 70 لاکھ روپے کا خرچہ ہوتا ہے, جس میں کیمرے بھی ہو گئے, پورا روم بنتا ہے, روم کے اندر ایک تو پورا بورڈ روم بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک روم ہوتا ہے جس کے اندر کیمرے لگتے ہیں, اور پھر وہاں پہ سیکریٹریٹ بیٹھی ہوتی ہے. اب فار ایگزامپل کسی کو جانا ہے تھانے میں تو پہلے کمیونٹی کے آفس میں آئے گا, وہاں ان کو باقاعدہ چائے کافی سب پوچھا جائے گا, یعنی ایک اس پراپر طرح اگر انوائرمنٹ پولیس سسٹم ہو جاتا وہاں سے ان کو فارورڈ کیا جاتا ہے کہ مطلب آپ کے لیے کتنی بڑی فیسیلیٹیشن ہے کہ اگر آپ ڈیفنس کے ایریا میں رہتے ہیں یا ایون اگر آپ بہادر آباد میں رہتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے تھانے میں گئے, وہاں پہ موجود ریپرزینٹیٹو وہی ہے جو آپ کے ایریا میں رہتا ہے, جس کو آپ جانتے ہیں. کمیونٹی. اگر میں آپ کو ایسے ثبوت دے دوں جس کے اندر کوئی ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہو اور کچھ اس طرح کا, نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے تھانے میں جا کے کسی انٹیریئر سندھ سے یا کراچی کے کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوئے بندے سے نہیں ملیں گے, آپ اپنے ایریا کے بندے سے, جو کیونکہ اس تھانے کو جتنا ریپرزینٹیٹیو نہیں, وہ تو سول سوسائٹی کا ریپرزینٹیٹیو وہ انگیج کرے گا, وہ آپ کو اگر اسی طرح کا سسٹم ہے تو بہت اچھا. میں وٹنس کے حوالے سے بالکل آپ لوگوں کے ساتھ دوسرا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, رزاق بھائی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, یہ جو ان کا پلیٹ فارم ہے پلانٹ ملین ٹریز, یہ جو ہے نا دیکھیں نا, ہم نے جو پچھلی ڈرائیو کی تھی 10,000 12,000 درخت پہ چلے گئے, اب ہم انشاءاللہ, یہ رزاق صاحب نے ابھی بات کی اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ 2026 دسمبر تک کا پروگرام 1 لاکھ, لیکن نہیں رزاق صاحب یہ 2024 میں ہو جائے گا انشاءاللہ. جس طریقے سے یہ ہو جائے گا, جو چل رہا ہے 16 کلومیٹر کا ایریا آئیڈینٹیفائی کیا, جو لیاری ایکسپریس والا, جو اگر آپ لیاری ایکسپریس میں جاتے ہیں بیچ کا جو پیتھ ہے, جو گندا نالا ہے, اس کو ایک اربن فورسٹ کی شکل دے دی جائے گی انشاءاللہ ان کے تعاون سے. اور اس کے علاوہ اچھا سی پی کے نے سب سے بڑا کنٹریبیوشن کیا میرے خیال میں, رزاق صاحب جیسے لوگ آگے آئے تو اور بھی ایسے اور لوگوں کو سی پی کا مائنڈ سیٹ بنا کے, اب مثال کے طور پر تابانی گروپ ماشاءاللہ اتنا آگے آ گیا, تابانی صاحب اتنا آگے آ کے شفقت فرما رہے ہیں, ٹی پی ایل گروپ آ گیا, مثال کے طور پہ وہ افروز ٹیکسٹائل والے صاحب بہت بڑے سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا نا, ایک عام دکاندار, ایک جاب پرسن, ایک سیلریڈ پرسن. اچھا, ایک پروگرام میں مراد سنی صاحب کے ساتھ بھی اور آپ سب کے ساتھ ایک کروں گا تاکہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں نا اس کی تھوڑی سی میں خود بھی وزٹ کر کے تصدیق کروں, ہمارے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر پہ انشاءاللہ. اچھا سر, ایسے قرۃ العین صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ گفتگو کر رہی تھی, ہم بڑی دل جمعی کے ساتھ سن رہے تھے, اور کیوں نہ سنے کہ ایجوکیشنل کے حوالے سے بات کریں, تو بات میں چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسا سوال کر لوں گا پھر آپ کسی اور طرف وہ ہو جائیں گے, آپ خود ہی بتائیے, میسج دیں یا لوگوں کو کس طرح سے اویئرنیس ہے, کیسے میرے رابطہ وقت کریں. بہت کم ہے, 4-5 منٹ ہے میرے پاس, تو اس حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہر انڈیویجول کو, اٹ از ناٹ نیسیسری کہ صرف وہ ٹیچرز ہو, ہیڈز ہو, پرنسپلز ہو یا ایجوکیشن سے ان کا تعلق ہو, بلکہ ہر انڈیویجول کو سی پی ڈی کورسز جو ہے وہ لازمی کرنے چاہیے تاکہ ان کی کوالیفیکیشنز جو ہے وہ آبسلیٹ نہ رہیں. کیسے رابطہ کریں, یا کوئی ویب سائٹ ہماری ہے سائنیپرا ڈیجیٹل کے نام سے, sinapradigital.com, آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سی پی ڈی اسٹینڈرڈس کے جو کورسز ہیں وہاں پہ تمام لسٹ بھی ہیں, باقی کانٹیکٹ نمبر سب اس پہ مینشن ہے. سائنیپرا کا آفس جو ہے نارتھ نظام آباد میں ہے, آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پر جا کے ہم آن لائن آن سائٹ بھی کورسز کراتے ہیں, اسکولس کے لیے بھی. ابھی ریسنٹلی ہماری سمجھ لیں کل سے ہماری انٹرنیشنل لیڈرشپ کانفرنس آن لائن اسٹارٹ ہوئی ہے, کیونکہ ایوری ایئر آپ نے کوئی فیس وغیرہ کوئی کم رکھی ہے, زیادہ رکھی ہے, تو کیا اس پہ بھی میں آتی ہوں.
اس میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں کہ انٹرنیشنل لیڈرشپ کانفرنس جو ہے سمجھ لیں دنیا کی پہلی یہ آن لائن کانفرنس ہے جو کہ سی پی ڈی اسٹینڈرڈ سے ایکریڈیٹڈ ہے، اور یہ ایکچولی ہم ایوری ایئر رمضان میں اور ربیع الاول میں کرتے ہیں فری آف کاسٹ. یہ پیڈ ٹریننگ ہے، لائسنس ٹریننگ فری آف کاسٹ کرواتے ہیں تمام ڈیلیگیٹس کو in order to show our gratitude towards our beloved prophet حضرت کس طرح محمد join صلی کر اللہ سکتے ہیں علیہ آپ کو؟ میرے وہ وسلم. اس ناظرین کانفرنس کی جو تھیم ہے وہ ایکچولی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم لیس لیڈر بیونڈ دا ایجز، کیونکہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم جو ایک ماڈل کرا رہے ہیں ایکشن سینٹرڈ لیڈرشپ کے نام سے، ایجوکیشنل لیڈرشپ کورس ہم کراتے ہیں اسکول کے اداروں کے جو ہیڈز ہیں ان کو، اور اس سے پہلے اے سی ایل جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ایکشن سینٹرڈ لیڈرشپ ماڈل. یہ ایکچولی ریسرچ ہے جان ایرک ایڈیئر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اوور 50 پرفیکٹک کوالٹیز کا ملا کے انہوں نے ایک ماڈل بنایا ہے. اینڈ آئی ایم آتھرائزڈ ٹو کنڈکٹ دا ٹریننگ فار 60+ کنٹریز ان فیکٹ. تو ہم یہ ابھی ہماری کل سے اسٹارٹ ہوئی ہے، فری آف کاسٹ ہے، کوئی بھی اس کو جوائن کر سکتا ہے. پورے پاکستان سے لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ اسلامک اسکالرز بھی ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ماسٹر ٹرینرز بھی ہیں. بالکل وقت میرے پاس بالکل کم ہے. رضا بھائی آپ جیسے لوگ جو ماشاءاللہ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو بھی جوائن کرے تاکہ جو ہے نا آپ اور مزید اس کی طرف. میں تو جب سے یہ کام میں لگا ہوں نا تو سوچتا ہوں اللہ سامنے سے کرا دیتا. اچھا اچھا ماشاء اللہ. وہی ہوا نا، مجھے لیڈرشپ ٹریننگ میں کافی ٹائم سے انٹرسٹ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سی پی ٹی والی بات کر رہی ہیں نا تو وہ میرے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہماری ٹھیک ہے پروگرام کے بعد ہی اس پہ گفتگو کر لیں گے. مجھے اندر سے کال آ رہی ہے کہ بس 1 منٹ رہ گیا. بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، آپ سے بھی آج گفتگو وہ ساری چاہ رہے تھے لیکن وہ نہیں. عائشہ آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت ہے، حقیق صاحب آپ کا بھی، سید قرۃ آپ کا بھی. ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور کوشش یہ کی کہ آج سارے ہی اسکالر تھے اور سارے ہی بولنے والے تھے، اور سارے لوگوں کو جس طریقے سے میں مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میری کوتاہی تو ہوئی ہے کہ میں نے پورا کے پورا وقت وہ سارے لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں دے سکا. لیکن جتنی بھی باتیں آئی ہے، جتنے بھی لوگ اس کے اندر بیٹھے رہے، انہوں نے بڑی دل جمعی کے ساتھ اور بڑی کام کی باتیں کی، اور یہ کام کی باتیں اگر آپ خود سیکھیں گے تو انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اور مجھے فخر ہے کہ میرے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو آج کل ہم جس طریقے کا منظرنامہ دیکھ رہے تھے کہ غم غم غم، لیکن یہ لوگ جو گرین پاکستان بنانا چاہ رہے، گرین کراچی بنانا چاہ رہے اور اس پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہ رہے، تو مستقبل کے اندر انشاءاللہ پھلتا ہوا خوشحال کراچی، خوشحال پاکستان ہوگا، اور یہ نفسا نفسی کا دور ختم ہوگا، اور آنے والا وقت انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے ایک بہترین وقت ہوگا. اور کیوں نہ ہو کہ ایسے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے لوگ جب شامل ہوں گے تو یہ پاکستان ضرور ترقی کرے گا. دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے. اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.